بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صاحب آپ آئیں گی خطابت کریں گی. ذاکر السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویڈیو نہیں آ رہی. کلیئر ابھی آواز نہیں آ رہی ہماری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین وقالہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تمام ناظرین کو ماہ رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد. یقیناً آج تیسرا روزہ ہے اور آپ سب دعا کر رہے ہیں ہم کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. یہ دعا جو ہے بہت زیادہ اس دور میں مومنین کو پڑھنا چاہیے، جس میں ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ. اہل عزا یا اہل جلسہ میں آج یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ دیکھیے ہم ماہ رمضان المبارک کی عبادتوں میں مصروف ہیں، لیکن اس عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے زمانے کے امام کو نہیں بھولنا چاہیے. بلکہ اس دور میں تو خاص کر یہ جو مہینہ ہے اس میں خاص کر دعائے افتتاح ہم پڑھیں، روزانہ پڑھیں. جس طرح دعائے کمیل مولا علی کی تعلیم کردہ ہے، اسی طرح دعا افتتاح امام زمانہ کی تعلیم کردہ ہے، اور اس کو ہر روز پڑھا جائے. بغیر امام زمانہ کی یاد کے رمضان المبارک کے روزے ایسے ہیں جیسے بغیر وضو کے نماز. مومن کے لیے بہت بڑا پیغام ہے ماہ رمضان میں. اور یہاں میں ایک بات کہتی چلوں کہ ہمارے یہاں آج کل جلسے بہت زیادہ ہم نے ماہ رمضان المبارک کی آمد پر کی ہے. اس میں ہمارا ایک ٹاپک رہا ہے کہ سحر کا وقت. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ میرے بچے، میرے نوجوان 1 بجے 2 بجے تک جاگتے ہیں، اور پھر جب جاگتے رہتے ہیں تو 2 بجے کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہم نے ابھی کھانا کھا لیا، اب ہمیں سحر میں نہیں اٹھائیے گا. رسول خدا کی حدیث ہے کہ بغیر سحری کے روزہ رکھنا یہودی اور نصارہ جیسا روزہ ہے. یعنی پہلے یہودی اور نصارہ بغیر سحر کے. آپ اگر سحر میں اٹھیں گے تو آپ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سحر میں اٹھیں گے، تھوڑا سا جو کھائیں گے وہ تو ایک بہانہ ہے، اور خدا واقعاً کسی کی قوت سے زیادہ اس پر زور نہیں ڈالتا. سحر کھانے کے بعد آپ کم سے کم نماز شب کے لیے آمادہ ہوں گے، اور نماز شب کے لیے کم سے کم اگر پورا سال نہیں پڑھ رہے تو کم سے کم یہ جو شارٹ کورس ہے اس میں ہم جب نماز شب پڑھیں گے 30 دن تو انشاءاللہ پھر پورا سال بھی پڑھیں گے. اور جب نماز شب ہے امام زمانہ کی یاد کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کو بلائیں. آپ دیکھیں گے کہ ہم جب سحر کرتے ہیں تو سحری میں اٹھنا ہمیں ہمارے امام زمان کے قریب کرتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وقت ظہر سحر کا ہوگا.
جب مولا کی آواز آئے گی ظہر کا وقت ہوگا تو وہ سحر کا وقت ہوگا، اس لیے ہم سحر کو اوائڈ نہ کریں، کیونکہ جب سحر کریں گے تو نماز فجر بھی پڑھیں گے۔ یہ میرا ہمیشہ ٹاپک رہا ہے کہ پلیز ہم جب ماہ رمضان المبارک کی برکتیں رحمتیں ہم سب کے ساتھ ہیں اور امام زمان سے ہمارا توسل ہے، تو ہم سب اپنے امام زمان سے دعا کریں۔ بغیر یقیناً رمضان المبارک بغیر امام زمان کے اس طرح ہے جیسے بغیر حضرت یوسف کے جناب یعقوب۔ اور ہم سب دیکھیں وقت کی رد و بدل، حالات کی تبدیلی ہمیں بتا رہی ہے کہ انشاءاللہ بہت ہی جلد ہمارا امام کا ظہور ہونے والا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ ہمارا امام تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ کہاں نازل ہوتے ہیں ملائکہ؟ اللہ کا امر لے کر ملائکہ زمین پر شب قدر میں جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی افضل ہے، اس شب قدر میں نازل ہوتے ہیں۔ تو کہاں نازل ہوتے ہیں؟ یقیناً ہمارے زمانے کے امام کے پاس، حجت خدا کے پاس تمام پیغامات لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اس لیے اس شب قدر اور اس رمضان المبارک میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے امام سے رابطہ کریں، وہ امام جو پردے میں ہے اور خون رو رہا ہے، وہ امام کہ جو چاہتا ہے کہ اے میرے، ہم سب کتنے قریب ہیں، لیکن آپ کو بتائیں کہ بہت کم مومنین اس دور میں ایسے ہوں گے جو امام کے ماننے والے رہ جائیں گے۔ حالات وقت ایسا ہے کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ عرب کو جس نبی نے، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلوات پڑھیں محمد والے محمد، وعجل فرجهم۔ شرک اور کفر سے بچایا تھا، نجات دی تھی، بت پرستی سے نجات دی تھی، آج آپ دیکھ لیجئے اسی عرب میں پھر سے بت پرستی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یہ سب حالات کیا ہیں؟ یہ سب حالات سفیانی دور ہے۔ سفیانی کوئی بن کر نہیں آئے گا، ہر جانب کفر ہے، ہر جانب کہا تم آپ اپنے امام سے کیسے رابطہ قائم کریں؟ آپ دیکھ لیجئے، ہمیں نہیں معلوم امام کہاں ہیں، لیکن تاریخ بتائے گی کہ جناب یوسف کے بھائیوں کے سامنے حجت خدا موجود تھی، جناب یوسف موجود تھے، لیکن ہم پہچان نہیں پائے کہ لیکن جناب یوسف کے برادر پہچان نہیں پائے کہ یہی یوسف ہیں۔ ہاں ارباب اعزا جی، اے میرے نوجوانوں، اسی طرح یوسف زہرا ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم پہچان نہیں پاتے۔ یہ رمضان المبارک فقط کھانے اور کھلانے کے لیے نہیں ہے کہ ہم نے سحری میں کیا کھانا ہے، ہم نے افطار میں کیا کھانا ہے، نہیں، کوشش کریں کہ ہر لمحہ اپنے امام کو حاضر جانیں۔ اور امام بھی وہ امام کہ کس طریقے سے وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جناب یوسف حالات خراب تھے، بھائی مدد لینے آئے اور جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کی مدد کی اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ حجت خدا ہیں۔ اسی طرح ہمارے زمانے کا امام اپنے شیان علی کی مدد کرتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ یوسف زہرا ہم سے غافل نہیں ہے۔ کل روز جمعہ، آج میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آج ہم اپنے زمانے کی امام کی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میرا مولا فرماتا ہے کہ اپنے گھروں کو آراستہ کرو، اپنی گفتگو میں زمانے کے امام کا تذکرہ کرو۔ اگر یہ تذکرہ ہوگا تو یقیناً ہم گناہوں سے معافی مانگیں گے۔ اگر امام ہمارے ذہن میں ہوں گے، آپ غور کریں کہ کیا کہہ رہے پروردگار، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جب تک زمین پر ایک بھی انسان ہے، ایک بھی جان ہے، تو یہ زمین ہدایت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی۔ وہ امام زمان، وہ آپ گھبرائیے گا نہیں، حالات کتنے بھی خراب ہوں، وقت کتنا بھی خراب ہو، کل روز جمعہ ہے، دعا افتتاح ہر روز پڑھیں،
اپنے امام زمان سے کانٹیکٹ بنائیں، اپنے امام زمان سے رابطہ پیدا کریں۔ آپ کو نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم کہ ایک مرتبہ سلامتی امام زمانہ کی دعا پڑھنے سے ہم کتنا اپنے زمانے کے امام کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم، ہم ایک مرتبہ بلاتے ہیں۔ اور روایت میں ہے کہ ایک عالم دین اصفہان کے ایک شہر میں گئے، اصفہان کے ایک شہر میں تھے، گئے ہوئے تھے، جہاں پر انہیں دعوت دی گئی تھی، جس طرح اب ہم لوگوں کو بھی دعوت دی جاتی ہے کہ آئیں اور کچھ پڑھیں۔ مجلس میں گئے تھے، لیکن ان سے کہا گیا کہ یہاں شیعان علی کے ماننے والے جو ہیں، شیعان علی کم ہیں، اس لیے آپ بہت احتیاط سے گفتگو کیجئے۔ عالم دین نے بہت احتیاط سے گفتگو کی، لیکن کچھ نہ کچھ تذکرہ امام زمان کا آیا۔ جب امام زمان کا تذکرہ آیا، وہ مجلس پڑھ کر چلے تو راستے میں، کیونکہ جنگلات تھے، ہو کا کہیں سناٹا تھا، سناٹا ملا تو آپ تنہا تھے کہ راستے میں کچھ لوگوں نے آپ سے فرمایا ہمارے گھر چلیے، ہمارے گھر تھوڑا سا آپ کے لیے انتظام ہے، تھوڑی دیر کے لیے چلیے۔ عالم دین وہی سچا عالم دین ہے جو کسی کا دل نہیں توڑتا۔ آپ ان کے ساتھ چلے گئے، کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے حالات بدل گئے۔ جو محبت سے لائے تھے انہوں نے تیوریاں بدل لی۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ نعوذ باللہ رافضیوں کے مولانا ہیں اور آپ ہمارے بارے میں غلط بولتے ہیں، اس لیے آج ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ آغا فرماتے میں نے بہت ہیل حجت کی، لیکن وہ قتل پر آمادہ رہے۔ میں نے کہا اچھا تم بھی مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں، بس اتنا وقت دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ ان لوگوں نے نماز پڑھنے کی اجازت دی، کہا کہ یہ وضو ہی کر رہے تھے اور خیال کر رہے تھے کہ میں جب سجدے میں جاؤں گا تو 7 مرتبہ پڑھوں گا، یوسف زہرا ادرکنی یا امام زمان ادرکنی، یا امام زمان ادرکنی۔ استخاذہ امام زمانہ پڑھا، کا سوچا تھا کہ ناگاہ میں نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل جوان گھوڑے پر سوار تشریف لائے ہیں اور مجھے اس گھر سے باہر لے گئے۔ کہا میں جیسے ہی گھر سے باہر نکلا تو اپنے مدرسے میں تھا، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کہا اپنے مدرسے میں تھا۔ کہا جب میں مدرسے میں پہنچا تو تعجب میں تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ابھی غور و فکر ہی کر رہا تھا کہ ناگاہ مجھے خیال آیا، ہو نہ ہو اس مصیبت میں بچانے والا میرے وقت کا امام ہے۔ جب دل سے انہیں پکارا جاتا ہے، نہ جانے وہ کتنی مرتبہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ کہ اگلے دن وہ لوگ جو قتل پر آمادہ تھے آغا کے پاس آئے اور فرمایا کہ ہم شیعہ مذہب کو اختیار کرتے ہیں، ہمیں کلمہ ولایت پڑھائیے۔ اگر ہم صحیح ہیں، ہمارا عقیدہ درست ہے، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم سے کون راضی ہے کون راضی نہیں ہے، یہ سوچیں کہ ہم سے ہمارے زمانے کا امام راضی ہے یا نہیں۔ میرے 5ویں امام فرماتے ہیں کہ مبارک ہے وہ لوگ جو غیبت کے دور میں اپنے زمانے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ یقین بھی بہت بڑی بات ہے کہ ہمارا آقا، ہمارا سید ہم سے دور ہے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے قریب ہے۔ بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کاش میں وہ وقت دیکھوں کہ جب ہمارا باروا ظاہر ہو، میرے پاس جتنا وقت ہو میں اس باروے قائم کی خدمت میں گزار دوں۔ اور آپ ارباب اعزاز، شب جمعہ یقیناً یہ لمحات جو ہم اور آپ سن رہے ہیں، ہمارا وہ وقت بہت قریب ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو کسی دور میں نہیں ہوئی، صرف ایک ہی دور آئے گا زمانے کا، امام زمان کا، جب ہمارا قائم کرے گا، جب یوسف زہرا آئے گا، وہ ایک دور ہوگا۔ کیا ہوگا اس میں؟ وہ وقت نہ ہی خود رسول کے زمانے میں آیا، بہت توجہ، نہ نبی کے زمانے میں آیا ہے، نہ مولا امام علی کے زمانے میں آیا ہے، جو وقت میرے امام کے زمانے میں آئے گا۔ کہا کون سا وقت ہے؟ کہا 3 چیزیں ایسی ہیں جو کبھی نہیں ہوئی، فقط جب ظہور قائم ہوگا تب ہوں گی۔ کہا وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ کہا پہلی چیز، دنیا کے
ہر کونے پر توحید کا پرچم لہرائے گا انشاءاللہ. دنیا کے ہر ہر کونے پر توحید، اس سے پہلے کبھی توحید کا پرچم کسی نبی کسی امام کے دور میں نہیں ہوگا، لیکن جب بارواں ظہور کریں گے تو پوری دنیا میں توحید کا پرچم لہرائے گا انشاءاللہ. دوسرا کہ واقعاً کبھی ایسا نہیں ہوا، آج تو آپ دیکھ لیں کہ امن کا حالات ہی خراب ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری دنیا میں امن کا پرچم ہوگا، پوری دنیا میں امن ہوگا، دنیا کے ہر کونے کونے میں امن ہوگا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کر رہا ہوگا، کوئی کسی پر زیادتی نہیں کر رہا ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا جب میرا امام تشریف لے آئے گا. اور تیسرا کہ جب امام کا دور ہوگا تو پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر گئی ہوگی، کوئی کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ کسی کا حق نہیں مارا جائے گا. ہاں فکر کی ضرورت ہے، تفکر کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے امام کے لیے کیا کریں. آج شب جمعہ، روز جمعہ، ہمیں وہ منظر دیکھنا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہم اتنی ہمیں زندگی دی ہے، ہم وہ اس دور میں ہیں کہ بہت قریب ہے، بہت قریب اس دور میں ہے کہ آج ظلم ہوتا رہا اور کوئی اف بھی نہیں کر رہا. وہی کربلا پھر ہے، پھر کسی حسین کی ضرورت ہے. ہم دعا کریں کہ یقیناً کربلا، جب میرا مولا کربلا پہنچا امام حسین تو کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں تھا. آج بھی آپ دیکھیں کہ فلسطین میں کتنا ظلم ہے، کتنی زیادتی ہے، سفیانی کتنی گردنیں اٹھائے کھڑے ہیں، ظلم پر ظلم ہے، زیادتی پر زیادتی ہے، بچے مارے جا رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، لیکن کوئی اف کرنے والا نہیں، کیونکہ یہ آخری دور کی نشانی ہے کہ کوئی حق بولنے والا نہیں ہوگا. اس لیے گزارش ہے، یہ اجتماع، یہ مجلس، یہ ڈیبیٹس اسی لیے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ رکھیں، ہم زمانے کے امام کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیں. اس میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے غیبت کے دور میں اپنے زمانے کے امام کا انتظار کرنا ہے. ہاتھ امید کو نہیں چھوڑنا، امید نہیں چھوڑنی کہ پتہ نہیں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اپنے یقین کو مضبوط رکھنا ہے، اپنے بچوں کے یقین کو مضبوط رکھنا ہے کہ ہمارے زمانے کا امام ضرور آئے گا، ہمارا وارث. سب سے بڑی اور سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنی امیدیں نہیں توڑنی. دنیا کے ظلم و ستم دیکھ کر، دنیا کی زیادتیاں دیکھ کر ہمیں یہ نہیں کہنا کہ اگر اتنا ظلم ہو رہا ہے تو کب آؤ گے. نہیں، بلکہ صبر کرو، انتظار کرو صبر کے ساتھ. جوانوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ صبر کے ساتھ انتظار کریں، صبر کا ساتھ نہ ٹوٹے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جائے. منتظر رہیں، انتظار کریں کہ یقیناً ہمارا امام آئے گا. اسی طرح منتظر رہیں، اسی طرح صبر کریں جس طرح جناب یعقوب نے صبر کیا. بیٹے کرتا لائے ہیں، جناب یوسف کے بھائی خون لگا کر کرتا لائے ہیں، لیکن جناب یعقوب صبر کیے ہوئے ہیں کہ میں صبر کے ساتھ انتظار کروں گا. اسی طرح ہمیں بھی صبر کے ساتھ انتظار کرنا ہے، اور فقط انتظار ہی نہیں کرنا بلکہ آمادگی کا اعلان کرنا ہے. فقط خاموشی سے گھر میں بیٹھنا ہی نہیں ہے بلکہ ہمیں کام کرنا ہے. اور یہاں ایک بات کہتی چلوں، ہمارے ہاں ہم نے ہی یہ غلط فہمی پھیلائی ہوئی ہے کہ بھئی امام آئیں گے تو بڑا اچھا دور ہوگا. یقیناً بڑا اچھا دور ہوگا، یقیناً میرا امام جہاں قدم رکھ دے گا وہ زمین سبزہ زار ہو جائے گی، یقیناً شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے. لیکن کیا ہم آرام کریں گے؟
کیا جب امام آئیں گے تو ہمیں کوئی کام نہیں کرنا ہوگا؟ نہیں ارباب اعزاز، جب امام آئیں گے ہمیں تب بھی کام کرنا ہوگا، اور ابھی ہمارا امام غیب میں، غیبت کے پردے میں ہے، تب بھی ہمیں کام کرنا ہے، کوششیں کرنی ہے، ایک ایسا معاشرہ آراستہ کرنا ہے کہ جب ہمارا امام آواز دے، سحر کا وقت ہو، اور ہم اسی آواز پر لبیک کہیں۔ وہ آواز سنیں گے کیسے، وہ لبیک کہیں گے کیسے؟ کل روز جمعہ، آج شب جمعہ، اب تو بڑی برکتوں کے دن اور روز ہیں، ہم شہر اللہ میں داخل ہو چکے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ جب دسترخوان بچھائیں افطار کے لیے، یقین کریں آپ ضرور کرتے ہوں گے، جب دسترخوان افطار بچھائیں تو سب سے پہلے نظر کریں مجھا پنجتن پاک کی، یا روز ایک دن آپ ایک معصوم کی نظر کریں، لیکن روز نظر کریں جناب نرجس خاتون کی، اور اپنے دسترخوان پر شروع کرنے سے پہلے کم سے کم سلامتی امام زمانہ کی دعا پڑھیں۔ اور یہ بات میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے، کہیں سنی نہیں ہے، لیکن میں یہ آپ سے ایک التجا کرتی ہوں کہ جب دسترخوان بچھائیں تو ایک پلیٹ اپنے زمانے کے امام کی بھی رکھیں کہ نہ جانے مولا کب آ جائے۔ ہم بڑے گناہگار ہیں، مانگ پتہ نہیں ہماری آنکھیں اس قابل ہے بھی یا نہیں کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی، واقعی ہماری آنکھیں، ہم اس طرح کی تیاری نہیں کر پا رہے، لیکن ہاں اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ صبح میں نماز کے بعد دعائے عہد پڑھ کر کم سے کم اپنے زمانے کے امام کو یاد تو کر سکتے ہیں۔ ہاں ارباب اعزا، یہ پہلا جمعہ ہے ماہ رمضان المبارک کا، جب صبح فجر میں اٹھیں تو زیارت آل یاسین ضرور پڑھ لیں، یہ تیاری ہے امام زمان کی، آمادگی ہے امام زمان کی۔ اپنے دلوں سے دنیا کی محبت اپنے آپ کو آمادہ کریں، اپنے امام کے لیے صدقہ دیں۔ ہم اگر غیبت میں ہیں تو اپنے امام کے لیے صدقہ دیں، کچھ بھی صدقہ، فقط دولت کا صدقہ نہیں۔ میں جتنے مجھے سن رہے ہیں وہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ ان کے علم میں اضافہ کرے۔ فقط دولت کا صدقہ نہیں، آپ اپنے علم کا صدقہ دیں، فقط دولت کا صدقہ نہیں۔ اگر صدقہ امام زمانہ دینا چاہتے ہیں جو بلاؤں کو رد کرتا ہے، سب سے پہلے اپنے امام زمان کا صدقہ دیں، کہا دولت ہی کا نہیں۔ اگر کسی کو آپ کے علم کی ضرورت ہے تو امام کے لیے آپ علم کی مدد کریں۔ اگر کسی کو آپ کی زبان کی ضرورت ہے، کہا زبان کی کیسے ضرورت ہے؟ اگر میری قوم کے کسی بچے کا داخلہ ہونا ہے اور آپ کے ایک فون سے داخلہ ہو سکتا ہے تو اس کا ایڈمیشن کرائیں امام زمانہ کے لیے۔ آپ اور میں اپنے امام کی آمد کی تیاری کیسے کریں؟ غمگین رہیں۔ ہم تو بہت مسرور ہو جاتے ہیں اپنی خوشیوں میں جب مسرور ہوں تو ایک لمحہ غمگین کا بھی رکھیں، غم کا رکھیں کہ ہمارا سردار ہم سے جدا ہے، ہمارا امام ہم سے جدا ہے۔ انتظار کریں اپنے امام کا، تڑپ کر کہیں مولا آپ کہاں ہیں؟ مولا کی مظلومیت پر گریا کریں، بہت ضروری ہے۔ کبھی آج شب جمعہ یقیناً آپ نے حدیث قصہ پڑھی ہوگی، دعا افتتاح پڑھی ہوگی، اپنے امام کو جب یاد کریں نا تو تڑپ کر رو کر کہیں اے یوسف زہرا کہاں ہیں آپ؟ دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں نا این الحسن و این الحسین، کہاں حسن ہے کہاں حسین؟
کہاں وہ ہیں جو دین کے ستون تھے. پڑھیے گا دعائے ندبہ، لیکن ویسا نہیں جیسا ہمارے ہاں. مجھے سب کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن کہیں کہیں جب دعائے ندبہ ہوتی ہم بھی پڑھتے ہیں. دعائے ندبہ کیا ہے؟ پکار ہے. دعائے ندبہ مرثیہ ہے. دعائے ندبہ تڑپ ہے. جب ہم دعائے ندبہ پڑھیں تو اپنے سوچے کے زمانے کا امام یہاں پر موجود ہے. میرا امام نے وعدہ کیا ہے جہاں دعائے ندبہ ہوتی ہے وہاں میں ندبہ رونا گریا کرنا. اپنے زمانے کے امام کے لیے گریا کریں، صدقہ دیں اپنے امام کے لیے. اور جوان کیا کریں؟ قربانی دیں، اپنے نفس کی قربانی دیں. جہاں ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہمیں یہ گناہ کرنا ہے، یہ ماہ رمضان المبارک یہی تو کلاس ہے، یہی کلاس ہے، یہی شارٹ کورس ہے. بڑا فیشن ہے آج کل شارٹ کورس کا. ہم اور آپ شارٹ کورس میں داخل ہیں. ہم اور آپ اپنے نفس کو بس کھا لینا ہے، کھا لینا ہے، نہیں کھا ہی لینا نہیں ہے. بھوکے ہیں پورے دن پڑے نہیں، بلکہ جب خدا کہتا ہے کہ میں جناب موسیٰ نے پوچھا پروردگار تو مومن کے کس وقت قریب ہوتا ہے، بہت قریب کب ہوتا ہے؟ تو جناب موسیٰ پروردگار نے فرمایا موسیٰ آخری امت میں میرے چاہنے والے روزہ رکھا کریں گے جب دسترخوان بچھا ہو، جب نعمتیں رکھی ہوں، مجھے پیاس بھی لگی ہے، مجھے بھوک بھی لگی ہے، کھانے کی نعمتیں بھی پاس ہیں، لیکن میں ہاتھ نہیں بڑھا رہی ہوں کہ خدا کا جب تک وقت معین نہیں آئے گا میں افطار نہیں کروں گا تو کروں گی. اس وقت خدا کہتا ہے اس وقت میں تیرے شہرگ سے زیادہ قریب ہوں. یہاں میری التجا یہ ہے کہ جب روزہ افطار کرو اور خدا شہرگ سے زیادہ قریب ہے نا، جب بالکل آمادہ ہو اس وقت سب سے پہلی دعا کرنا پروردگار اسے بھیج دے جو پردے میں خون رو رہا ہے، اسے بھیج دے. جب ہم فلسطین کے بچوں کی بھوک سنتے ہیں تو ہمارا دل تڑپتا ہے. جب ہم فلسطین کے بچوں کی اور وہاں کے لوگوں کی تکلیف کو سنتے ہیں تو ہم تڑپ جاتے ہیں. وہ یوسف زہرا کیا حال ہوگا، حجت خدا کا کیا عالم ہوگا. تبھی تو کہتے ہیں ملا ہی عظم البلا، پروردگار بلائیں ٹوٹ گئی. ان کو یاد کریں. دعائے ندبہ اپنے زمانے کے امام سے تعلق کو قائم کرے، وفا کریں. اور وفا کا صلہ ضرور ملتا ہے. کہا کس وقت؟ اس وقت دیکھیں آپ کہ جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا، میں اکیلی ہوں، پیاس بہت لگی ہے، روزے سے ہوں، ٹھنڈا پانی پی سکتی ہوں، کوئی بھی تو نہیں دیکھ رہا، لیکن پانی پیا نہیں. کہا کیوں؟ کہا وفا کا تقاضا ہے، اللہ سے وفا کا تقاضا ہے کہ پانی نہ پیا جائے. جب انسان اس وفا میں آتا ہے تو خدا بڑے بڑے درجات بلند کرتا ہے. کیا کہنا، یہی تو وفاداری عباس نے کربلا میں سنائی دکھائی ہے کہ پیاسے ہیں، 3 دن کی بھوک کو پیاس ہے، پانی سامنے بہ رہا ہے لیکن لبوں تک نہیں پہنچا. کہا وفا کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک حسین کے بچے نہ پی لیں. ہماری بھی وفا کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی ہر دعا سے پہلے بہت معذرت کے ساتھ کہ ہم آج بھی ہمارے ممبروں سے ہم جب دعا کرتے ہیں تو اتنی لاپرواہی کی دعا ہے کہ ہم نے یہ مانگا وہ مانگا وہ مانگا، سب مانگ لیا. اس کے بعد پروردگار ظہور امام زمان میں تاجیل فرما. جس دن ہماری دعاؤں میں امام زمان پہلے آ جائے، جس دن میری ہر ضرورت امام سے ہو جائے گی، اسی دن خدا ہمارے آقا کی غیبت کو تمام کر دے گا. اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار ظہور امام زمان میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کی کنیزوں اور غلاموں میں شمار فرما.
ہم سب مل کر سلامتی امام زمانہ کی دعا پڑھتے ہیں اور اس پروردگار سے دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. پروردگار میری قوم کے نوجوان اور ہم سب کو ظہور امام زمانہ دیکھنا نصیب فرما. الہی تو رحیم اور کریم ہے، میری قوم کے نوجوانوں کو سپاہی امام زمانہ بننے کی توفیق عطا فرما. خدا را ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، بڑے ذلیل ہیں، بڑے حقیر ہیں، بڑے کمزور ہیں، ہمیں دعا مانگنا نہیں آتی. پروردگار اسے بھیج دے جو پردے میں خون رو رہا ہے. الہی جتنے بھی اس ٹیم کے ممبران ہیں جو سن رہے ہیں اپنے گھروں میں، خدا را زمانے کے امام کے صدقے میں ان کی تمام حاجات کو مستجاب فرما. پروردگار میری قوم کے نوجوانوں کو علم دین و دنیا سے آراستہ فرما. الہی ہم سب کو حج و زیارت کی توفیق عطا فرما. خدا را ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار تجھے اس ماہ رمضان المبارک ماہ سیام کا واسطہ، تجھے شب جمعہ کا واسطہ، پروردگار جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں مومنین ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. پھر ایک مرتبہ میری قوم کے جوان جس امتحان میں بیٹھے انہیں کامیابی اور سرفرازی عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں غیب سے روزی عطا فرما. ہم سب کو حج و زیارت کی توفیق عطا فرما. خدا را ہم سب کو جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما. اگلے سال بلکہ اسی سال ہم سب اپنی آنکھوں سے ظہور امام دیکھیں. آمین الہی آمین. رب العالمین ربنا تقبل منی انکا انت السمیع العلیم. شکریہ. شکریہ بہت بہت آپ کا.